مکرانا زلفاں کالیاں نوری مکرانا زلفاں کالیاں اس صورت میں جانا جہاں کے جہاں ستیا تیری نشان جس شان تو شان سب دنیا نوری مکرانا زلفاں کالیاں نوری مکرانا زلفاں کالیاں سلطان نوری مکرانا زلفاں نوری چہرہ نارے زلفاں کالیاں تکدیاں رہیاں بیکھوالیاں تکدیاں رہیاں بیکھوالیاں نوری چہرہ نارے زلفاں کالیاں صدقے والی جان بیکھوالیاں صدقے والی جان بیکھوالیاں صدقے والی جان بیکھوالیاں صدقے والی جان بیکھوالیاں تلال بدرنا بسریت ودائی صدقے والی جان بیکھوالیاں صدقے والی جان بیکھوالیاں سب کو پیچھے مت آئے ان کا نہ کوئی سب کو پیچھے دی جائے ان نام کوئی گزارے مکے کا ہر دعا کھڑکائے ان خیر نہ کوئی پائے مکے کا ہر دعا کھڑکائے ان خیر نہ کوئی پائے آخر اس پورے بیچارے جتوں راضی نہ کوئی جائے آخر اس پورے بیچارے جتوں راضی نہ کوئی جائے پہلی نظر حضور سے پاؤ پھر سینوں کھچ باہر آئے تم کہتے کئی جگہ متھا تمہیں تے صدقے والی نوری مکرانا زلفاں کالیاں نوری مکرانا زلفاں کالیاں عشق میں چلے نمبر یا عشق میں چلے نمبر پر اپنا منڈا عمرہ والیاں اپنا منڈا عمرہ والیاں اپنا منڈا عمرہ والیاں دیکھ کر دور مرا آتش نمرود میں اپنے ہے میرے تماشا
شیخ بجا دیجیے السلام علیکم ایک بار سب مل کے پڑھیے صلی اللہ سونی زلفاں تمہارا
محمد سلیم ملتانی صاحب کے لیے ان کی والدہ نے بھی کہا اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں اللہ انہیں نیک صالح بیٹا عطا فرمائے۔ شجاع الدین ابرو صاحب کے والد صاحب کے لیے صحت کی دعا، اور جس کے جو دل میں ہے اللہ جو بھی آیا یا محبت سے سب کی دلی آرزو ہے پوری فرمائے۔ بس محفل اختتام پر ہے، ابھی صرف حضرت کے ارشادات تبرکات تھوڑے سے اور اس کے بعد صلاۃ و سلام انشاءاللہ۔ اب آپ کو مزید انتظار نہیں کرانا، ایک بات کرنی ہے، ناراض نہ ہو۔ میں پچھلے پروگراموں میں یہ طریقہ رکھتا رہا ہوں، جس شعر پر یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ شعر شریعت کے دائرے سے باہر ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتا تھا، لیکن کچھ ناخوان دوست بھی ناراض ہوئے اس بات پر اور کچھ دوسرے دوستوں نے بھی منع کیا۔ بھائی ربانی صاحب نے بھی کہا کہ مہمان ہیں میرے اور وہ محسوس کرتے ہیں۔ بات شریعت کی ہے، ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی بات شریعت و سنت کے دائرے سے باہر ہے تو ہم اس پر ناراض نہ ہوں، کوشش کریں کہ ہماری اگر وہ غلطی ہے ہم اس کو درست کر لیں۔ بھائی زاہد رحمانی صاحب نے جتنے شعر پڑھے ہیں ان میں سے کوئی اپنا شعر نہیں پڑھا۔ شروع میں کچھ شعر ایسے وہ پڑھ گئے جو یقیناً ان پر توجہ نہیں ہوگی، میں ان کو اس پر توجہ دلا دوں گا انشاءاللہ۔ وہ اس کو آئندہ اس طرح نہیں پڑھیں گے، وہ اپنی آواز سے ان شعروں کو سجا کر آپ تک پہنچاتے ہیں، لیکن انہیں شاید توجہ نہیں ہے کہ ان شعروں میں کچھ گنجائش، مثلا میں بندہ ہوں کوئی قرآن لکھ نہیں سکتا، اللہ نے قرآن لکھا نہیں ہے، نازل فرمایا۔ اور قرآن لکھنا، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ مخلوق نہیں بلکہ غیر مخلوق ہے۔ تو اس طرح کی بات ہو سکتا ہے کوئی آگے سند بنا دے، یہ بھائی زاہد صاحب کا اس میں وہ کوئی مسئلہ نہیں کرے، انہوں نے تو اپنی طرف سے اس شعر کو بہتر سمجھ کے پڑھا، لیکن ان کی توجہ وہاں تک نہیں ہے جہاں تک دوسرے اعتراض کرنے والے ڈھونڈ دیتے ہیں۔ ایک بات کر کے حضرت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ حضرت بلے شاہ صاحب کی انہوں نے ایک بات سنائی۔ بلے شاہ صاحب کا ایک واقعہ چھوٹا سا 2 منٹ میں سن لیں۔ اچ شریف پنجاب میں ایک جگہ ہے جو سیدوں کا مرکز ہے، گڑھ ہے، جہاں سے سادات کرام اس بر صغیر میں پھیلے، جتنے سید آئے وہ وہاں آ کر اچ شریف سے ہی آگے پھیلے۔ حضرت سرخ بخاری جن کو کہتے ہیں جلال الدین صاحب، ان کا بھی مزار وہاں ہے۔ اچ شریف کے ایک بزرگ ملے حضرت بلے شاہ صاحب سے۔ بلے شاہ صاحب کا نام تھا سید عبداللہ، ماں نے پیار سے بلا کہا تو وہی مشہور ہے۔ وہ قصور کے رہنے والے، قصور شہر کا نام ہے، لیکن لفظ قصور سے حضرت بلے شاہ صاحب اپنا تعارف کیسے کراتے ہیں؟ دونوں بزرگ ملے، ایک اچ شریف کے، اچ کے معنی اونچی جگہ، اور حضرت بلے شاہ صاحب۔ بات بھی آپ کون ہیں؟ تو اچ والوں نے کہا اسی اچے ساری ذات اچے، اسی اچ دے وچ ہی رہنے ہاں، ہم اونچے ہیں
ہماری ذات بھی اونچی ہے اور ہم اونچی جگہ بھی رہتے ہیں. حضرت بلے شاہ صاحب نے جواب دیا, کمال کر دیا. فرمایا اسی قصوری ساری ذات قصوری. شہر کی نسبت بھی ہے, معنی بھی ہے. اسی قصوری ساری ذات قصوری, اسی وچ قصور تے رہنے. اگر آپ اس کو سمجھے ہوں کہ ہم قصوروار ہیں, ہماری ذات بھی قصور والی ہے, اور ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ بھی قصور ہے. اس مانن بھی ہو گیا کہ ہم قصور ہی کرتے رہتے ہیں, ہر وقت خطا میں ہی رہتے ہیں. یہ بزرگوں کی بات ہے, تواضع کی. ہم ان کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے, لیکن ہمیں تعلیم دے دی انہوں نے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نعت شریف کا ادب کریں. یہ وہ چیز نہیں ہے کہ صرف آواز کے لیے سن لی جائے, اس کو جب بھی سنیں دل سے سنیں. اور میں سمجھتا ہوں کوئی نعت خان یہ سمجھ کے پڑھ لے کہ میرا ایک شعر حضور سننے بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت تشریف لاتے ہیں, تعارف میں کروا چکا. محبت سے ان کی زیارت کیجیے, جو ان کے تبرکات منہ سے نکلے دامن میں سمیٹ لیجیے. اس کے بعد صلاۃ و سلام. ظہوری صاحب وہ اشعار پڑھ لیں گے جو سلام کے ان کے خاص ہے, پھر دعا. نعرہ تکبیر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات محترم سامعین کرام, یہ فقیر تو ویسے ہی کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں, اور کوئی تقریر وغیرہ کا پروگرام بھی نہیں. کوئی 2 سال سے کمزوری کی وجہ سے مصروفیت نہیں آ سکا. میرا صاحب گزر گئے, بہت ہمیں غربانی نے مجبور کیا ہے, میں حاضر ہو گیا ہوں. تقریر آپ سنتے رہے, وہاں کو سنتے رہتے ہیں. علامہ فوقم صاحب کی ضروری باتیں کہتے رہتے ہیں. الحمدللہ آپ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بزرگوں کی برکت سے اس فقیر اور فقیر کے متعلقین کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ کیسی مجلس ہو, کیسا اجتماع ہو, کوئی بات کہنے والا ہو, اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف نظر آئے تو اسے بیان کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں, اور اس سے کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اب آپ بالکل یہ خیال نہ کریں اور فکر نہ کریں کہ اب تو اتنا وقت گزر چکا ہے اور وقت جو ہے وہ خود و نوش کا ہے. وہ پہلے آپ سے علامہ فوقم صاحب فرما چکے ہیں, آپ تاخیر سے تشریف لائے ہیں, تاخیر سے گئے ہیں. بر وقت آتے ہیں تو بر وقت چلے جاتے ہیں. اور یہ نعت خان حضرات اتنا خرچ کر کے جو حضرت لاہور کے منگوائے ہیں, یہاں سے یہ تشریف لائے ہیں, آپ بھی آئے ہیں, ان کو یہاں بلانے کے بعد ان سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر وہ مقصد حل نہیں ہوتا ہے. ورنہ میں بالکل سمجھتا ہوں آپ کے چہروں کو دیکھ کر نہیں, کسی غیبی علم سے نہیں, کسی الہام سے نہیں, بلکہ فراست سے سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسئلہ آیتوں کا نہیں انکوں کا ہے. اس لیے اب آیتیں زیادہ نہیں پڑھی جا سکتی ہیں. شریعت مطالعہ نے تو یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو اور اس کو سخت بھوک لگی ہوئی ہو تو وہ افطاری پہلے کر رہے اور نماز مغرب بعد میں پڑھے. اللہ تعالیٰ نے ذکر ہمیں فرمایا, مجھے یاد نہیں تھا, ابھی فوراً میرے ذہن میں ہے. ایک دوست تھے ہمارے کراچی کے اندر, اللہ تعالیٰ نے ذکر ہمیں فرمایا, میں اور مولانا قادری صاحب جو ہیں وہ وہاں گئے, انہوں نے دعوت کی کھانے کے لیے, اور نماز کا وقت بھی ہو گیا. تو اور واپس میں انہوں نے کہا کیا کرنا ہے, کھانا پہلے کھانا ہے کہ نماز پڑھنی ہے. تو ہم
ہم جو ظاہری طور پر یہ سمجھتے ہیں نماز ہونی چاہیے بڑا ضروری کھانے میں دیر لگے گی نماز کو پھر دیر ہو جائے گی. وہ بھائی جو ہمارا میزبان تھا بڑا سمجھدار تھا. حضرت میں ایک بات عرض کرتا ہوں, میں کیا فرمائیے, میں کہا اگر تو ہم پہلے کھانا کھائیں گے تو دل نماز کی طرف رہے گا, سارا کھانا نماز بن جائے گا, اور اگر پہلے نماز پڑھیں گے اور دل کھانے کی طرف رہا تو ساری نماز کھانا بن جائے گا. اب کیا کریں, آج کا مسئلہ کریں کہ آپ کا مسئلہ کریں. میرے عزیز محترم جناب زاہد صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے, مجھے ابھی ان کے متعلق میں یہ سمجھا تھا کہ مدینہ شریف سے آتے ہیں جاتے ہیں 14 سال تو ہو گئے, ان کو پتا ہے اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے جاتے ہیں, اور وہاں میلاشی میں یہ ایسا موقع کبھی نہیں ہو سکتا میلاشی ہو اور اس میں زاہد صاحب نہ ہو. عاشق صاحب ان کے دوست بھی ہیں, ویسے بھی تعلق ہے. وہ عاشق صاحب کی بہن کی شادی پر یہ اٹھا رہے تھے, تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ شادی کے لیے رہے واپس مدینے کی چلے جائیں گے. انہوں نے اپنے نعت شریف کے اندر ایک شعر پڑھا تھا, اس میں ادھر اشارہ کیا تھا کہ ہم جو نعت پڑھتے ہیں یہ پڑھنے والے بھی انسان ہیں, ان نعتوں کے بنانے والے شاعر جو ہیں وہ بھی انسان ہیں, چاہے کتنے وہ قابل ہوں صاحب کمال ہوں, آخر پھر انسان ہیں, ان بشر کی تقدیر صاحب ہیں. تو حضور علیہ السلام کی نعت کا حق کوئی شخص ادا کر سکتا ہی نہیں, چاہے کتنا عالم فاضل شاعر سمجھے گے, مولانا روم, علامہ اقبال, غالب سب کچھ ہوتا ہو, لیکن حضور کا مقام نبی کریم کا کسی آدمی کا تعارف, کسی کی نعت اور صفت وہ بیان کر سکتا ہے جو اس کو جانتا ہے, جو اس کی حقیقت سے خبر نہیں رکھتا ہے پورے طور پر, وہ اس کی بیان نہیں کر سکتا ہے کمال. تو اس لیے نعت شریف جو ہے وہ نعت تو قرآن ہے. اللہ کریم نے جو نعت حضور کی قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے وہ نعت شریف وہ نعت ہے جس کو بیان کرنے والا بیان کرنے کے بعد خود فرماتا ہے دوبارہ قرآن آنا کر دیتا ہے کہ ہم نے برخدا اوپر بیٹھو اگر نہیں آنا وہ بول کیا ہو. خدا کا فضل و کرم ہے, سرمایہ دار نہیں ہوں, کارخانہ دار نہیں ہوں, دولت مند دنیا داری کے طور پر نہیں ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ وقت پاس کر رہا ہے, اور ملک کے اندر جماعت والے بھی جانتے ہیں, علاقے والے بھی جانتے ہیں, ہمارے تمام شہر کے اندر ایک ہے حدیث ہیں غیر مخلص, وہ تعویذ کا غیر کام بہت کرتے ہیں, 500 روپیہ 1000 روپئے سے کم نہیں دیتے. جب کبھی جلسہ ہوتا ہے شہر میں, تقریر ہوتی, موقع ہوتا ہے, بڑا اجتماع, تو میں کہتا ہوں جائز کو ظاہر من نہیں ہے. صحابہ کرام نے ایک دفعہ فاتحہ جی پڑھ کر بکریوں کا ایک گلا لیا اور حضور نے اس کو ثابت رکھا, لیکن یہ بھی حضور نے فرمایا کہ تعویذوں کے لیے تم کلینک کھولو اور لوگ 500 پیس رکھ لو, تم 1000 پیس رکھ لو, سارا کرو. اسی طرح فتویٰ لکھنے پر بھی لکھائی کی اجرت سیاح کرتے جائز, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جن مقابل نے تربیت فرمائی, جن کے سامنے زانوں قلم مستعد ہوئے, اور اگرچہ کچھ نہیں ہے, خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کوئی نیک عمل اپنے پاس نہیں ہے, کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو پیش کر سکے, مگر انشاءاللہ ان بزرگوں کے صدقے, ان کی تربیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو غنی بنایا ہوا ہے. حضور نے فرمایا غنا غنا نفس, اس دولت سے کارخانے داروں, مالداروں, سرمایہ داروں, دکانداروں اور وزیروں اور مشیروں اور ان ٹھگوں کے پاس جو ہے, یہ اس بنا کوئی
سکتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا اصل دولت یہ ہے کہ دل آدمی کا دولت غنی، دل کا غنی ہو۔ دل غنی نہیں ہے تو لاکھوں کروڑوں کماتے ہوئے بھی فقیر ہے، محتاج ہے، پھر بھی ہے کہ برخودار بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے میں اب تک کرتا ہوں۔ جی جی بالکل، آپ نے منع کیا اس لیے آیا ہوں۔ یہ برخودار اپنے بھائی صاحب یہاں بینک میں کام کرتے تھے جو سارے ملک کو کرتے رہتے ہیں لاکھوں کو۔ مجھے دور پڑی ایک دن میں یہاں چل کر پیدل وہاں کے ساتھ تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بینک کے جو ہے نا یہ چھوٹے چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین، اور گھر میں تھوڑا سا کام دستور کرتا ہوں، آپ ان کے پاس بیٹھے۔ جب میں بیٹھا نا ان کے پاس بیٹھتے ہی کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی تعویذ، کوئی نقش یا کوئی عمل پتا ہے؟ میں کہہ کے لیے دولت کے لیے مجھے یہ بتانا رہتا تھا کہ وہ کروڑوں روپے کا مالک بے شمار رشوت دیتا تھا لوگوں سے، جن کو کرتے کرتے تھے اس میں رسول لی اور رسول اللہ کبھی ہوتا تھا، کبھی سرفل لی اور رسول اللہ کوئی۔ تو میں نے کہا آپ کے متعلق تو میں کچھ مجھے غائبانہ معلومات ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بڑے مالدار ہیں، بڑی دولت ہے آپ کے پاس۔ تو کہنے لگا مولانا یہ دولت ایسی چیز ہے یہ جتنی آتی ہے پھر کہتی ہے آؤ آؤ، یہ ختم نہیں ہوتی ہے، اس کی حوث ختم نہیں ہوتی ہے، مرنے پر بھی بات ختم ہوتی ہے جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے کرم فرمایا۔ میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ سرکار کا ذکر پاک جو ہے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جس نے آپ کو محبوب بنایا اور ساری شانیں عطا فرمائی اور سارے کمالات عطا فرمائے، سب کچھ دیا، وہ خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ فرمایا کہ محبوب پاک، فرمایا محبوب تیرے ذکر کو تیرے لیے میں نے بلند کر دیا، تیرے لیے، تیرے لیے، تیرے اکرام کے لیے، تیرے اعزاز کے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ زمینوں میں، آسمانوں میں، شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، عرب میں، عجم میں، دنیا کا کوئی گوشہ نہیں زمین اور آسمان کے اندر کہ جہاں مصطفیٰ کا چرچا نہ ہو۔ ہر جگہ سرکار کا چرچا ہے، اس لیے بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ہم اس کی کیا تعریف کر سکتے ہیں جس کا پیدا کرنے والا کہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ؟ ہم اس کی کیا شان بیان کر سکتے ہیں جس کو بھیجنے والا، پیدا کرنے والا جو ہے یہ کہے کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اس کی کون شان بیان کر سکتا ہے جس کو بھیجنے والا خود بشیر کہے، نذیر کہے، سراج منیر کہے؟ اور اس کی کون شان بیان کر سکتا ہے کہ جن کی شان کریم جو ہے وہ اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ اس کی بلندی کو میں اور آپ نہیں سمجھتے۔ معراج کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کتاب و سنت کے ماتحت ہے ان کی شاعری، کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ثابت نہیں کر سکتا کہ شعر کے اندر نہیں ہو، نہ سمجھ آئے تو کسی طالب علم سے پوچھ لے۔ معراج کا ذکر کرتے ہیں نا، کہتے ہیں سرکار کہاں پہنچے، کہاں تشریف لے گئے؟ کہتے ہیں زہر عزت ہو، یہ طاقت اللہ نات ہے، یہ طاقت اللہ نات سارا زہر عزت ہو، اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ حضور کی بلندی، آپ کا علوم، آپ کا مقام کتنا اونچا ہے؟ فرمایا خدا کا عرش جو ہے وہ حضور کے قدموں کے نیچے ہے، جس کے قدم خدا کے عرش پر ہو اس کا سر کہاں؟ اس کو کون سمجھ سکتا ہے بات کو؟ اور حضور کے ذکر پاک کو بیان کرتے ہوئے
نعت بھی پڑھ رہے ہیں اور کتاب و سنت کے سامنے ہے وہی نور حق. یہ نعت سب حضرات نے پڑھی ہے ماشاء اللہ. ان کو ان کے والد صاحب کو جب یہ بچے تھے میں سب سے پہلے پڑھ گیا. سب سے پہلا میں کو نعت کیا انجمن اندلی بان ہر سال کرتی رہی بحمد اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو, برکت رکھے. تو ہم خادم ہیں, یہ حضور کے نعت خواں ہیں, ان کی عزت کرنا, ان کا احترام کرنا میرا آپ کا فرض ہے. یہ کوئی ان پر احسان نہیں ہے. نعت خانوں کو محبت سے ہدیہ پیش کرنا سنت مصطفیٰ ہے, سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں حضرت فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کی شان کیا ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے پڑھتے ہیں جس کے اندر وہی نور حق, وہی ذل رب, وہی نور حق, وہی ذل رب ہے, انہی سے سب اور انہی کا سب. اسے رب کرتے ہیں. یہ انہوں نے سنت ہے کرام الامام امام الکرام. وہی نور حق, وہی ذل رب. ترنم کہاں سے رہا ہوں, گلا نہیں, یہ ترنم آپ کا نہیں ہو سکتا مجھ سے. وہ مولانا ترنم اردو سے بہت ہو گئے. وہی نور حق, وہی ذل رب ہے, انہی سے سب اور انہی کا سب. کیا بات ہے, انہی سے سب ہے, انہی سے سب اور انہی کا سب ہے. ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بیعت رضا, بیعت رضا. آج حضرت کے اس کلام پر نعت خوانی کا اختتام ہوگا تو انشاءاللہ ساری برکت ہو جائے گی. وہی راہ مکان کے مکی ہوں, وہی سبحان اللہ, وہی راہ مکان کے. کہتے ہیں کہاں گئے؟ وہاں گئے جہاں پر نہ کہاں ہے نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. وہی راہ مکان کے مکی ہوئے اور سر عرش تخت نشین ہوئے. اور وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام, وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام, اور وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. وہ مکان سے باہر رہے تو جب مکان نہیں تو جانا, مکان میں کہاں جانا تھا؟ تو پھر مسئلہ کہاں گئے, کہاں گئے, کہاں سے گئے, کیسے گئے؟ بس ایک شیئر پڑھ دوں گا بات سنا دیں. کہاں سے ترنم لاؤں گی ایسے مجھے یقین ہے میرے رب نے مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے, اس کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا ہوں, لاکھ لاکھ کہ میں حضور کی بارگاہ میں جو حضور نے فرمایا ہے میں وہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مغفر رزقا کفافا. سرکار نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے اتنا رزق دے جس سے کام چلتا ہے. گاڑی چلتی ہے, گاڑی سے مجھے اور چیز سامنے آ گئی. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اول آخر یہاں پر خدا بنا رہا ہے, ولم پر اول آخر. معراج کا سارا نقشہ کھینچ دیا ہے کھیل کے اندر. وہی ہے اول, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اور اگلا شعر سنے اور سمجھے, سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو صاف ہو گیا. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر اور وہی ہے باطن. اور معراج کا معراج کی کیا حقیقت ہے؟ اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اسی طرف گئے. اسی کے جلوے, اسی کے جلوے. کیا ہمارا لاکھوں اداکار رہتے کئی طور پر نازل ہے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن.
اسی کے جلوے خدا جل اسی کے جلوے اسی کے جلوے یہ شریعت کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ رب العالمین ضرور لائیں انہوں نے پہاڑ دے یہ پہاڑ دے لیے منو دے دے فرما تجلی ربو الجبل پہاڑ سے رب نے جلوہ پایا. جلوہ تجلی مانا جلوہ تجلی پہاڑ پر ایسی تجلی فرمائی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. فرمایا کہ اگر اس پہاڑ کو دیکھ لے میرے جلوے کو دیکھ لے تو ذات کا مطابق کرنا. تو اسی کے جلوے اسی سے مل رہے اسی کے جلوے کہاں گئے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی سے اس کی ایک بیگم قوم ہے استاد وہ ہر بات نافہمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام حاضر ناظر ہیں ہر جگہ ہر مکان میں ان کو حاضر ناظر مانتے ہو تو پھر بتاؤ جب وہ حاضر ناظر ہر جگہ پر ہے تو آسمانوں پر حاضر ناظر ہے اور جہاں گئے میں رات کو وہاں حاضر ناظر ہے. ان حدیثوں سے میں کہتا ہوں تم کہتے ہو خدا ہر جگہ حاضر ناظر ہے خدا کہاں نہیں تو مکے میں مدینے میں خدا کیوں لے گیا وہ کیوں لے گئے وہ نہیں تھا وہ یہاں گیا. تو تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو. آؤ امام اہل سنت کا دامن پکڑو. اس امام اہل سنت نے مسئلہ معراج کو حل فرما دیا. اسی کے جلوے اسی سے ملے اسی کے جلوے اسی سے ملے اسی سے اس کی طرف اسی سے اس کی بہت پسند سے پڑھا کرتے تھے. حضرت خطیب پاکستان اللہ تعالیٰ علیہ کرام ہمارے شیخ علامہ اقبال اس کے کوئی شعر کمال کر رہے جس آپ اللہ شریعت کو بتاؤ مصطفیٰ آئینہ روئے خدا مصطفیٰ مصطفیٰ آئینہ روئے خدا اور منعکس در رحمت ہوئے خدا. اگر سمجھ میں آتا آپ کو فرق کر دیا علامہ اقبال کیا کہہ گیا مصطفیٰ آئینہ روئے خدا. خدا نہیں خدا کے بیٹے نہیں خدا کی ذات و صفات کے شریک نہیں لیکن آئینہ آئینہ اللہ کو دیکھنا ہو خدا کی ذات و صفات و اسماء کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات و اسماء کا مظہر اکرم مصطفیٰ کو بنایا. اس لیے صوفی اسے اپنے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ذات تعین ہے اس کا کوئی مقام نہیں کہہ سکتے. تعین اول یعنی سب سے پہلے خدا نے جس کو پیدا کیا پہلی مخلوق اللہ تعالیٰ جیسا ہوتا ہے کہ وہ پیدا فرمایا جب ان کے حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے آپ نے نور کو پیدا کیا حضور نے خود فرمایا تو وہ اس کو مقام اس کو تعین کہتے ہیں. صوفیہ اس کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں اور علماء اور صوفیہ کا جو مجموعہ ہے وہ کہتے ہیں حقیقت محمدیہ عالم کے ذرے ذرے عالم کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے. اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ خدا کے نور سے حضور کا نور جدا ہوا ہے وہ ٹکڑا ہوا ہے تجزی اور انقسام اس کے اندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جز کل سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ذاتی نور سے بلا واسطہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا. سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا اور پھر ساری کائنات کو اس سے پیدا کیا. ہر چیز کو اس سے پیدا فرمایا. وہ برادران اسلام عزیزان محترم نعت سننے والے نعت سنانے والے نعت کا انتظام کرنے والے نعت خانوں کی خدمت کرنے والے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری فرمایا اور آپ حضرات کے مال و جان میں اللہ تعالیٰ
بے شمار برکتیں عطا فرمائے. اور یہ حقیقت ہے کہ نعت گوئی نعت خوانی صحیح کتاب و سنت کے مطابق ہو تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ باقی عبادتوں سے گزر جہاں. سبحان اللہ. یہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی جو ہے نا، اس آیت کی تفسیر کے اندر کئی قول ہے. بخاری شریف کے اندر ایک قول ابو علیہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ دودھ بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے دودھ بھیجتے ہیں. تو کیا مانا، کیا مانا اس کا؟ امام بخاری بیان فرماتے ہیں اس کا مانا ہے کہ تجھے نا ہم اللہ تعالیٰ دودھ بھیجتا ہے. کس طرح بھیجتا ہے؟ اللہ کے فرشتے جو ہے دودھ بھیجتے ہیں، تم بھی دودھ بھیجو. تو فرماتے ہیں ابو علیہ ایک دودھ ہے، ان کی صنعت سے بیان کرتے ہیں امام بخاری کہ اللہ کے حضور پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ محبوب پاک کی تعریف کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کی صنعت وہی کرتا ہے، اس کی نعت بیان کرتا ہے، اس کی نعت بیان کرتا ہے رب تعالیٰ. اس لیے میرا امام اہل سنت کہتا ہے اے رضا خود صاحب قرآن اے رضا خود صاحب قرآن مظاہر حضور، خود سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ. ہم کیسے حضور کی تعریف کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے، حضور نے خود بیان فرمایا ہے. یہ آپ خوش قسمت ہیں حقیقت. ایسی بات نیک مجلسوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے اور آپ تشریف لائے ہیں. یہ سعادت بدور بازو ہے، یہ دور بازو کی بات نہیں ہے. اور مولانا کے متعلق میں کچھ نہیں کہتا، میرا کہنا مناسب نہیں. میں اگر اتنا اخلاقی کافی ہے، کراچی یا کسی ایسی جگہ جہاں مجھے لوگ پہلے نہ جانتے ہوں، میرا اگر کسی نے تعارف کرانا تو کہتے ہیں مولوی شریف اس بار بھی گفتار ہے. تو میری شور بہت ہے، حالانکہ میرے سینکڑوں شاگرد یہ مریدی پیشہ نہیں ہے، فتویٰ فروشی پیشہ نہیں ہے. نہ تعویذ فروش ہوں، نہ فتویٰ فروش ہوں، نہ زمین فروش ہوں، نہ ایمان فروش ہوں. خدا کے فضل و کرم سے اپنے ایمان پر ثابت ہوں. سینکڑوں ہیں، کسی قسم کے وقت ہو، کوئی شاگرد کامل، کوئی ناقص، کسی نے تھوڑا ہوگا. ایسے ایسے بھی ہیں میرے ذہن میں، انشاءاللہ ان کے سب اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، کوئی کبھی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی. خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنی چاہیے، سنت ہے، حضور نے فرمایا ہے. اور فرمایا کہ انما العبرۃ بالخواتیم، سارا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو مجھے اپنے حبیب پاک پر اور اپنے بزرگوں پر، اپنے اساتذہ پر اور اپنے مشائخ پر مجھے اس قدر یقین کامل ہے انشاءاللہ اس حکیم کا خاتمہ بالخیر ہوگا. انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی اور سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک مجلسوں کو توفیق دے. حضرت قرآن کی مقبولیت کی یہ بہت بین واضح دلیل آپ کے پاس تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو اس طرح لگا دیا. بڑے بڑے مولویوں، عالموں، فاضلوں، پیروں کی اولاد کو پتہ نہیں کیا کر سکتے. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے رکشے قدم پر چلا ادھر لائے اور دین کا ان کو شوق عطا فرمایا، جذبہ عطا فرمایا. ورنہ دوسرے اور بہت ہیں. ہم الحمدللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہمارے بزرگ بہت سے ہیں. حضرت مخدوم سب کے خادم ہیں، سب کے نام لیوا ہیں، لیکن غوث پاک کا قبضہ ہے. غوث پاک کا قبضہ ہے ان کا، اور انشاءاللہ یہ قبضہ رہے گا. اور ان کی برکت سے مریدی لا تخف واجن فإنی عدو قاتل عند القتال، ان کے صدقے سے کوئی دشمن کبھی مقابلے میں نہیں آ سکتا. کسی بات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو قوت طاقت دی ہے کہ اس نے اپنی عمر کا یہ جوانی کا سارا حصہ جو ہے وہ بدمت اور بے دینوں کے رب کے اندر سارا خرچ کر دیا. اور مجھے تو آپ یقین جانیں کہ 50 سال تقریباً ہو رہے ہیں پاڑے بن کر. مولانا صاحب ہم 56 میں آئے، میں 55 میں آیا. پہلے یہ فقیر 55 میں حج پر گیا، یہاں کے میمن اور مفتی ظفر علی صاحب میرے ساتھ گئے. میمن مسجد سے تیار ہو رہی تھی تو اس وقت بات ہوئی اس سے
تو اس بہانے سے ہم یہاں پر پہنچے کراچی کے اندر. وہ اتنی مدت کے اندر خدا کا فضل ہے. مدینہ شریف میں ان کی حکومت ہے پولیسوں کی جن کا نام بھی ہمارے نام تھا نہیں لے سکتے. لیکن دوست وہاں کے جانتے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں کہ مدینہ پاک کے اندر بھی حضور کے کسی نزدیک کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ گواڑی کے سامنے آئے. کسی کو طاقت نہیں ہے کہ کتاب و سنت کی روح سے فصیح عربی کے اندر سامنے آ کر بات کرے اور وہ ثابت کرے اپنے مسلک کو. یہ سب سرکار کا کرم نوازی ہے, حضور کا کرم ہے. اور دارالعلوم جس کی بنیاد مولانا رکھ کر آئے, اس سے فائدہ حاصل کیا. وہ مسجد شریف اس کے اندر میں نماز پڑھتا ہوں, وہ جگہ محفوظ خصوصی تاریخی طور پر میں نے دوستوں کو بتائی ہے جہاں بیٹھ کر مولانا حدیث پڑھ. تو ایک مرتبہ شروع میں جب آیا تو پکڑ کر کسی کو لے آئے بدمزم کو, بس ایک پھر ایک ہمارے وہاں شہر کا رشتہ ہو گیا کراچی, اس کو پتا نہیں تھا, آدمی اپنے طرف پکا سنی تھا, اور یہ وہ تھے. وہ کہنے لگے ہم تو پھنس گئے. میں نے کہا اس کو بڑھاؤ رشتے داروں کو. وہ یہاں سے ایک مولوی لے کر گیا محمد لے. میں نے کس ملک پر بات کرائی یہ سمجھ گیا بڑا پسند ہے بچ جائیں. میں نے کہا یہ بتاؤ تو کراچی سے آیا اتنی دور سے تکلیف کر کے ڈبل دیر فرض ہے کہ واجب ہے سنت ہے چھوٹی لوگ. اللہ کے فضل و کرم سے غوث پاک کے سب سے اللہ محفوظ رکھتا ہے. جیسا کہ ابھی خانہ حضرات نے فرمایا کہ حضرات بھی شاہ صاحب بھی پڑھ رہے تھے, اور ابھی علامہ صاحب نے بھی آپ کو فرمایا ہم کے حمد اہل بیت کے بھی خادم ہیں, اور ہم صحابہ کرام کے بھی خادم ہیں, اور یہ اللہ کے بھی خادم ہیں, بزرگان دین کے بھی خادم ہیں. سب کے ہم خادم ہیں, دین کے خادم ہیں. کوئی ثابت نہیں کر سکتا پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک کہ کسی سنی عالم نے غداری کی. یہ جتنے مخالف اور غدار ہیں یہ وہ ہیں جو پاکستان کے دشمن تھے, جو پاکستان کی پیروی بننے دیتے تھے. ہم خدا کے فضل و کرم سے اپنے ملک کے خادم, اپنے دین کے خادم اور اپنے مسلک کے خادم. نماز روزہ اللہ تعالیٰ سب کی توفیق عطا فرمائے, لیکن اصل بنیادی بات جو ہے میرے بھائی, بنیادی بات جو ہے, شاید آپ بڑے پیار سے پڑھ رہے تھے, ایسے پڑھتے ہیں. حضرت کو میں نے نہیں کہا, میں نے کہا بول رہے کیا کہنا ہے. پنجتن پاک کے بارے میں بیان فرما رہے تھے. پنجتن پاک کی بڑی شان, حدیثوں میں شان, قرآن میں شان ہے بیت کی, لیکن ہم پنجتن نہیں, ہم پنج پن کو ماننے والے مانا جو بزرگوں نے پڑھایا جو پنج دن فرمایا. یہاں تک آپ حضرت علی کی بات کرتے ہیں تو وہ محبت لال غلام علی ہیں, ہم تو پیدائشی غلام علی. اور فتوے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نوشتہ بردر جنت بخط سبز جلی شفیع روز قیامت محمد اسو علی. علی امام, یہ جملہ نیچے کا فکر ہے میرے فتوے کے اندر. علی امام من اسو منم غلام علی ہزار جانے گرامی فدائے نام. ہم تو خادم ہیں. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. دوسرا کہتے ہیں یہ تو قانون قدرت ہے کہ بچے شیر کے ہو شیر. علی کا ہر گدا شیر خدا معلوم, علی کا ہر گدا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہم صرف سب کو مانتے ہیں, لیکن میں نے کسی نے بتایا ہے کہ یوں مانتے ہیں کہ ابو بکر کے الف سے علی کی یہ تک سب کو, ابو بکر کے الف سے علی کی یہ کسی کو درمیان میں چھوڑتے نہیں ہیں. الف سے بات شروع ہوتی ہے, یہ پر ختم ہوتی ہے. خلافت راشدہ ابو بکر سے شروع ہوتی ہے, علی پر ختم ہوتی ہے. ہم سب کے ماننے والے ہیں, ہم سب کے غلام ہیں, ہم سب کے خادم ہیں. انشاءاللہ قیامت کے دن انہوں نے تمبو خیمے لگے ہوں گے اپنے اپنے, اسی جڑے تمبو میں جا بڑا گے سامنے کی حدیث پیش کرتا ہے. جانے رحمت
آپ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسمانوں کی راج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، درود سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ، تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، اور جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہگیروں ان گداؤں کو سلام، اور در پہ رہنے والے خاصوں عاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا رب کریم اس سال کو نیک سال بنا دے، یا رب کریم تو نے یہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہماری تعالیٰ اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہماری تعالیٰ یہ خطیب پاکستان کے خاندان کو شاد آباد رکھو، ان کے بچوں کے نصیب بلند فرما، ان کو دونوں جہان کی سعادت عطا فرما، ان کو دونوں جہان کی برکتیں عطا فرما،